کیونکہ ہم کو اور 63 سال نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، جب آپ نہیں رہیں گے، جب ہماری ہڈیاں اس مٹھی میں گل جائیں گی، مگر انشاءاللہ یہ جماعت آباد رہے گی، یہ دارالسلام انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ یہ دارالسلام سے صدائیں جو نکلیں گی وہ تمام مظلوم عوام کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ دلائیں گی۔ میں نہیں رہوں گا، تم نہیں رہو گے، مگر جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم مظلوم عوام کے لیے جستجو کریں گے، ہم غریبوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں اور لڑتے رہیں گے، ہم ناانصافیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والا وقت کا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، یزید ہوگا، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں اتنی طاقت ہے، اتنا اخلاص ہے کہ ہم سچ کو بیان کر سکیں ان تمام ظالموں کے سامنے۔ وہ پیغام ہم کو ملا تو ہمارے مرحوم قائدین کی طرف سے ملا کہ کیسے ایک رکن اسمبلی سالار ملت اس وقت کے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں کامیاب ہو کر جا کر اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی گرجدار آواز کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا تھا۔ تو لوگ یہ پوچھتے تھے اس وقت کے کانگریس کا زور تھا، کانگریس کا غلبہ تھا کہ آخر کون ہے یہ شخص جو ایک ہو کر موٹر سائیکل پر اسمبلی کو آ کر مظلوم عوام کی آواز کو اٹھاتا ہے، مظلوموں کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو سالار ملت کو، فخر ملت علیہ الرحمہ کو اور ان تمام کے ساتھ جن ذمہ داروں نے اپنا وقت لگایا، جستجو کی، ان کی قربانیوں کو رائے گاہ اگر جانے نہیں دینا ہے تو آج یہ وقت ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو دوبارہ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ کیسے مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا مگر رائے حق سے منہ نہیں موڑا۔ 11 مہینے فخر ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا، آپ کے گھر کے پانی کو کٹ کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو، اولاد فخر ملت علیہ الرحمہ کو اپنے سکول میں، چاہے محبوبیہ عالیہ سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو وہاں پر جا کر اپنے پینے کے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہ آج ہم کو جو چیز ملی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ایک امانت کے طور پر یہ جماعت کی خدمت کا ہم کو موقع ملا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو ہم کو رائے گاہ جانے نہیں دینا ہے۔ ہم کو محمد غوث کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کیسے ظالموں نے محمد غوث کو شہید کر دیا۔ یہ کون محمد غوث ہے جو کانگریس کے دور میں کانگریس کا غلبہ تھا، کانگریس کی توتی بولتی تھی، اس وقت ملے پلی کے اس علاقے میں محمد غوث مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ میں اور مجھ میں اور تمام اراکین مجلس اتحاد المسلمین میں اللہ وہ قوم اور ملت اور مظلوم عوام کی خدمت کے جذبے کو اللہ زندہ رکھے، وہ اللہ اس کو اور مضبوط کرے۔ ہم بے خوف ہو کر اپنی جماعت کے پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے ایک جلسے میں اسی دارالسلام میں، جب دارالسلام مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہوا، فخر ملت علیہ الرحمہ اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارا ایک رکن پارلیمان ہوگا ہندوستان کی لوک سبھا میں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے تعلیم ادارے قائم ہوں گے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری آواز بھارت کے مظلوم عوام کی دل کی آواز بن جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے اس مجاہد کو جس کی دور اندیشی اور جس کے قلب نے، جس پر اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دیں، مصائب اور مشکلات کو ان تمام ساتھیوں نے اس کا استقبال بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا، صبر بھی کیا، مگر اپنے جذبے کو، اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا۔ تو آج یہ حالات وطن عزیز میں ہیں،
آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر مظلوم عوام اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہے. آج وطن عزیز میں ہر مظلوم عوام کو، چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، آدیواسی ہو، آج وہ چاہتا ہے کہ میری آواز کو سنائی جائے، میری آواز کو سنا جائے، میرے مسائل کو حل کیا جائے. وہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی سے گھٹن محسوس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیموکریسی پارلیمانی نظام پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شراکت داری کی جمہوریت. آج ہم کو شراکت داری کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، شراکت داری کی جمہوریت کو بحال کرنا ہے. شراکت داری کی جمہوریت ہی اس بھارت کے غریب عوام کو ہر ایک کو موقع ملے گا. اگر یہ میجورٹیرین فارم آف جمہوریت چلتے رہے گی تو یاد رکھو میری اس بات کو، آپ اس ملک کے مجاہدین آزادی نے جو اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا، ہم ان خوابوں کو پورا نہیں کر پائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا کہ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے کامیابیاں حاصل کی تعلیم کے میدان میں. مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمان ہو، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بے باکی کے ساتھ اپنے مسائل کو رکھتے ہیں. میں اس موقع پر آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام نے محنت اور جستجو کی، ہم تمام نے محنت کی، اور حیدرآباد کے بلدیہ کے انتخابات میں دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کے 44 اراکین بلدیہ کامیاب ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ کامیابی ہم کو نہیں مل سکتی تھی جب تک اللہ ہم پر کرم نہیں کرتا. اللہ نے کرم کیا اور ہم تمام نے بحیثیت ٹیم ورک کے اجتماعیت کو ہم نے سامنے رکھ کر محنت کی، اور الحمدللہ ہم کو کامیابی سے ہمکنار رب العالمین نے کیا. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ باطل طاقتیں اپنا طوفان یہاں پر برپا کرنا چاہتی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ سرزمین حیدرآباد پر روہنگیا پاکستانی افغانی رہتی ہیں. مگر الحمدللہ حیدرآباد کی عوام کا بھی شکریہ، حیدرآباد کے تمام ان ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے ایک منہ توڑ ان لوگوں کو جواب دیا، اس سیاسی جماعت کو جواب دیا جس کا نام بی جے پی ہے، اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگا، جمہوری طریقے سے ہم تم پر سٹرائک کریں گے. اور ہم نے اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. یقیناً ہمارے بعض مقامات سے ہم نے امیدوار کو نہیں کھڑا کیے، ہم نے اپنے امیدوار کو بعض وارڈ سے ہم کو کامیابی نہیں ملی. اس کی وجہ ہے اور اس کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کمزوریوں کو ہم دور کریں گے، تاکہ آنے والے 5 سال کے بعد ہم زیادہ تعداد میں اپنے اراکین بلدیہ کو کامیاب کریں گے. مگر میں ہمارے تمام اراکین بلدیہ کو، اراکین اسمبلی کو، چاہے وہ تلنگانہ کے اراکین اسمبلی ہوں، مہاراشٹر کے اراکین اسمبلی ہوں، یا بہار کے اراکین اسمبلی ہوں، یا اتر پردیش کے ہمارے اراکین بلدیہ ہوں، یا داسنا کے چیئرمین ہوں، میں ان سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو بھروسہ عوام نے ہم پر کیا، اس بھروسے پر ہم کو اس کو قائم رکھنا ہے. عوام کے بھروسے کو شرمندہ ہونے مت دیجیے، عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کا کام کریے. چاہے اسد الدین اویسی ہو، یا مجلس کا کوئی رکن اسمبلی ہو، یا رکن بلدیہ ہو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عوام نے ہم کو ووٹ اس لیے ڈالا، اور رب العالمین نے ہم کو کامیاب اس لیے کیا کہ ہم غریبوں کی، عوام کی خدمت کریں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ظلم کو روکیں، بلیک میل کو روکیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جس دن کوئی مجلس کا رکن بلدیہ، رکن اسمبلی بشمول اسد الدین اویسی یہ سمجھے گا کہ میں بادشاہ ہوں، یاد رکھو اس وقت تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا.
جمہوریت میں سیاست میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک رکن اسمبلی ہے۔